کسی شاعر نے کیا کمال کی بات کی، بدلا ہے کربلا میں تقاضا انقلاب، نیزے پہ جو سر ہے وہی افسر بلند ہے۔ آئے پھر سچی باتیں کرتے ہیں۔ سر حامد خان صاحب، وردی صدر صاحب، عامر وائز صاحب، نسوانہ صاحب اور میرے بڑے سائیں قرب صاحب، آپ نے پاکستان کو ہم جو رو رہے ہیں، ہم جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کون اس پاکستان کے خلاف ہے؟ ہم اس پاکستان کے خلاف نہیں ہیں۔ ہماری لڑائی ہے تو ہم صرف کہتے ہیں کہ سسٹم کو صحیح چلاؤ، درست چلاؤ، اور پھر ہم تاریخ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہوائی باتیں کر رہے ہیں۔ آؤ، اگر آپ تاریخ سن سکتے ہو تو پھر میں آپ کو تاریخ بتاؤں۔ وہ بندہ کسی کو یاد ہے، حفیظ جالندھری، جس نے پاکستان کا ترانہ لکھا تھا، ہے کسی کو یاد؟ حفیظ جالندھری صاحب کا چھوٹا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنرل سعید بچار نے، جو سیکنڈ چیف تھا پاکستان کی مسلح افواج کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میموری آف دا سولجر میں، اس نے کہا جنرل فاروقی کو عمر کے آخری مرحلے میں شادی کا شوق جگا اور اس نے شادی کے لیے حفیظ جالندھری صاحب کو بلایا۔ میں نہیں کہتا یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی تاریخ ہے، میں نام کوٹ کر رہا ہوں، کتاب کا نام نوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جب بلایا گیا ہمیں اور کہا گیا کہ سائیں آپ جو ہے کوئی ہمیں شاعری بتائیں، تو اس نے ایک مزاحیہ سے کوئی شاعری بتائی بڑھاپے پر، جو ہمارے بھائیوں کو پسند نہیں آئی، اور حفیظ جالندھری صاحب کے لیے دوسرا ظہیر جعفری، بہت بڑا رائٹر پنجاب کا، وہ اپنے کتاب حفیظ نامہ کے اندر ایک چیپٹر لکھتا ہے، قومی ترانے کے خالق کی ٹوپی اور غرقابی کی تاریخ۔ اس میں کہتا ہے ہمارے بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، حفیظ جالندھری بیچارے پورے ترانے لکھنے والے کو تالاب میں پھینک دیا، اور جو ہمارا ملک ہے، جس کو ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں رول آف لا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ نے کب صحیح چلایا؟ مجھے بتائے اس پاکستان کو بنانے والے لوگ، 47 فارم یہ کل کا نہیں ہے، آج کا نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ میری بات پر صبر کریں آپ۔ پہلی بار محترم قائد اعظم محمد علی جناح، اس کو بیماری تھی ٹیوبر کلاس کی، یہ تو کوئی بڑا کمیشن بننا چاہیے جو پیٹ کے فیصلے کرے، اور اس قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ٹھنڈ جو تھی، وہ جو ٹھنڈ تھی وہ زہر قاتل تھی، اور عام میں سے کون تھا جو اس کو کراچی سے زیارت لے گیا تھا؟ یہ کمیشن کوئی ہو مقرر جو فیصلہ کرے۔ پھر یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوا، مجھے یہ بنائے لیاقت علی خان صاحب، اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کی رپورٹ جلا دی گئی، اس رپورٹ کو جلانے پر کمیشن ہونا چاہیے کہ جو بتائیں کہ وہ کمیشن کیسے وہ رپورٹ چلی۔ 1940 کی قرارداد بنی، 1940 کی قرارداد کے خالق تھے، پائنیئر تھے
اس کا اتنا خوف تھا، اتنا ہراس تھا، جس نے پاکستان بنایا اس نے آخری اپنے لمحے، آخری سانس کی ہچکی بھی اس نے ڈیٹینشن کے اندر دی۔ جس نے پاکستان بنایا چودھری رحمت علی ہے کسی کو یاد، جس نے پاکستان کا نام دیا تھا؟ جب وہ بیرسٹری کے دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی، آپ مجھے یہ بتائیں، کیمبرج کی علماء نے ان کو دفنایا، 2 سال کے بعد ان کو پیسے دیے گئے۔ آپ تاریخ سنتے تو پھر سنتے تھے، یہ ہماری کڑوی تاریخ ہے۔ آپ سندھ نے جس نے اس ملک کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا، ان کے لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ 17 سال سے ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے بچے کراچی میں شاپنگ سینٹر میں جاتی ہے کوئی بہن اور بچہ گٹر میں گر جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے لوگوں کا کیس ہے، آپ سنیں اگر سننا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات صرف اتنی نہیں ہے میرے بھائیوں، پرچہ خان کو دیکھ لو، نوروز خان کو دیکھ لو، آپ قطر میں بیٹھ کے ان طالبانوں سے بات کرنے کو تیار ہو جنہوں نے گلے کاٹ دیے، جنہوں نے بم بلاسٹ کر دیے، لاکھوں لوگ مر گئے۔ آپ محرم بلوچ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہو، بلوچوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہو۔ آپ کسی بھی چھوٹے صوبے والے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ یہ کیس اگلی بار بھی میں نے رکھا تھا۔ آپ نے پنجابیوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ نے پنجاب کے لوگوں کو ان کے خلاف پہلے ایسی پالیسیاں ترتیب دے کے بنگالیوں کے دل میں نفرت پیدا کرائی، پھر بلوچوں کے دل میں نفرت پیدا کروائی، سندھیوں کے دل میں نفرت پیدا کروا رہے ہو۔ آپ یہ پنجاب کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ یہ پنجاب جس میں خواجہ فرید ہے، جس میں محمد میاں بخش ہے، جس میں وارث شاہ ہے، جس میں لالا لاجپت جیسے وکیل رہے ہیں، یہ پنجاب جس میں بابا بلے شاہ ہے، جس میں ایسے صوفی جن کی تاریخ پڑھو تو دل کہتا ہے میں ان کی مزار سے نہ اٹھوں۔ آپ نے یہ پنجاب کا کیا انٹروڈکشن کر دیا ہے؟ خدا رحم کرے اس قوم پر، اس ملک پر، چھوٹی قوموں پر اور ان کے مسائل پر رحم کرے، اپنے پر بھی رحم کرے، ہم پر بھی رحم کرے، وکلا قیادت پر بھی رحم کرے، ان لوگوں غریبوں پر رحم کرے۔ کل رپورٹ آئیے، اربوں روپے روزانہ کرپشن ہوتی ہے، آپ کو وہ بندہ نظر نہیں آتا، آپ ایک جو نعرہ مارتا ہے وہ بندہ آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ آپ جس کو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، میں اس کی پارٹی کا ممبر ہوں۔ یا اس سے پہلے کی بات سچی ہے؟ ایک بات پر تو ٹھہرو، 2 منٹ بھائی میں صرف سن لوں گا اور انشاءاللہ ختم کروں گا۔ بات سنیں دوستو، میرے پنجاب کے دوستو، میں اس سندھ سے آیا ہوں، اس سندھ سے آیا ہوں جہاں 17 سال حکومت ہے، 17 سال سے پیپلز پارٹی کی یلغار کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے قبروں میں بہ جاتے، ہمیں لاش تک نہیں ملتی، ہم مسک لاشیں اٹھاتے ہیں، گلی کے ساتھ بھی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عادت کرواتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتا۔
کون سی عدالتیں، کہاں کی عدالتیں، کدھر کی عدالتیں، یہ ڈرامہ بند کرو. کوئی عدالت نہیں، کوئی عدالت نہیں. وہ 3 ججز تھے جو غیرت مند ججز تھے، جنہوں نے کام کرنا نامناسب سمجھا، وہ اس کرسی کو تھوک کر چلے آئے. اور دوسروں کے لیے تو میں یہ کہوں گا، سائیں گلزار کوئی 5 cc خون غیرت مندوں کا مہربانی کر کے ان کے انجیکشن بنوائے، ان کو کوئی 5 cc غیرت کا انجیکشن لگوائے تاکہ انہیں غیرت کرنا ہو. انہیں غیرت کرنا تو 5 cc کا انجیکشن ان کو دلوائے. آج ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. یہ یاد رکھ لو، ہم نے اس جوان کو دیکھا سندھ کے اندر لیڈر کو جس کا نام عبدالواحد حارث تھا، جو کہتا تھا کہ مجھے آخر میں یہ مرنے سے 1 دن پہلے کہا مجھے وہاں دفنانا جہاں میرے پاس پیسے نہیں، میری بیٹی قبر پر آرام سے آ سکے، مجھے اپنے گھر کے باہر دفنا دینا، بس یہ میری آخری خواہش ہے. آپ کہاں ہو، کدھر ہو؟ یہ کوٹ لکھپت کا جیل یا رسول بھائی جو 10 سال کاٹ کے چلا گیا، ہم ان کے وارث سے، ہم پیر پہرارا کوئی وارث سے جنہوں نے کہا تھا وطن یا کفن، آزادی یا موت، ہم ان کے وارث سے. ہم وارث سے مانگے در کے، ہم وارث سے اس دھرتی کے جس کی 5000 سال پہلے اجرک بنائی گئی، جس نے دنیا کو تہذیب دی. آپ نے ہمارا چہرہ مسخ کر دیا، ہمارا انٹروڈکشن مسخ کر دیا. میں کہتا ہوں خدا کے لیے آگ کے ساتھ مت کھیلو. یہ جو آپ نے آگ کا کھیل شروع کیا اس سے مت کھیلو. یہ آگ کا کھیل ہے، اس میں جلس جاؤ گے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ پہلے ہوگا نہ اب حاصل ہوگا. پھر احمد علی شاہ غلام غلام علی سائن کراچی کے بندے تھے، کراچی والے کیا تھا ابراہیم امام صاحب، اسیم صاحب، احمد علی شاہ غلام صاحب جس نے کرانے کی 38 دھنیں بنائی تھی، آپ نے اس کی دھن نکال دی. آپ تاریخ تو کرو، سنت تو کرو. جو ترانے کی 38 دھنوں میں سے ترانہ بنایا، اس کا حشر نشر آپ نے کیا کیا، اس کی تاریخ تو پڑھو. ہم تاریخ کے شاگرد ہیں، ہم ایسے بات خدا کی قسم نہیں کرتے. سر میں پھٹے دل سے آیا ہوں، مجھے رونا آتا ہے میرے سر پر، جہاں قبر میں بچے گر رہے ہوں. مجھے کہاں موقع ملے گا میں اپنا کیس پیش کروں. 17 سال سے حکومت ہے. اے پنجاب کے غیرت مند لوگوں، اے ذہنی مریضوں لوگوں، میرے دوستوں، نکلنے کا وقت ہے. آؤ، ہم نے سندھ کو تیار کر دیا ہے. سندھ اس وقت مکمل تیار ہے. میں عامر بھائی وراج کو کہتا ہوں، آپ سکر سے کراچی تک کا ایک لانگ مارچ کا اعلان تو کرو. اگر نہ چھوٹو، اگر نہ چھوٹو، سڑک پر نہیں ہوں گے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں ذمہ دار ہوں. یہ میں ایسے ہلکی بات نہیں کر رہا ہوں، ہلکی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ اعلان کرو، پھر اس مارچ کو لے کے پنجاب میں داخل ہو. ہمیں یقین ہے پنجاب کے دوست بھی ہمیں مایوس نہیں کریں گے. ہم اس ملک کو یقین کرو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس فوج کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن رول آف لا کی بات کرتے ہیں. ہم نے حسن نے کہا ہے، ہم نے شاہ
محشر دیکھا, ہم نے اسرائیل میں جو جنگیں کی ہیں حشر میں سر دیکھا ہے. کون سا پڑھا لکھا آدمی اپنی فوج کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا, اس کو طاقتور کہے گا. لیکن یہ کوئی بات ہوئی, یہ کوئی بات ہوئی. کلبھوشن یادو جو اس ملک کو گرانے کی سازش کرنے آئے, اس کو تو آپ ملاقاتیں کرنے تھے. عمران خان نے قصور کر دیا ہے, اس کو اپنی بیٹھ سے نہیں ملنے دیں. اور ایک چیز اور کہہ دوں آپ کو, آخری بات یہ بھی کہہ دوں, آپ کتنا چیزوں کو چھپائیں گے. میں کہتا ہوں, یہ میں ہاتھ مانتا ہوں, میں اپنے کالے کوٹ کی آپ کو قسم دیتا ہوں. ارے بابا, اس ملک کو آئین پر چلاؤ, آئین پر چلاؤ. آئین جو ایک واحد ڈاکیومنٹ ہے اس قوم کا, آپ نے اس میں 27 امینڈمنٹ کر دی. اگر آپ نے 28ویں آئینی ترمیم کی, سندھ کے لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں ایک آگ لگی ہوئی ہے, پھر آپ نہیں روک سکیں گے. پھر آپ کی مرضی ہے, ہم فقیر آدمی ہیں, بات کر کے چلے جائیں گے. یہ ملک بھی ہمارا ہے, ہم نے بنایا تھا, وکیل نے بنایا تھا, یہ طے شدہ ہے, اس ملک کو بچائے گا بھی وکیل. میں آخر میں ایک شعر پڑھ لیا, ہے ہمت تو کر فردوس بڑی اپنی, مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب بھی بہتر ہے. سر ایک ٹوٹکا آخری بتا دوں, تھوڑا ماحول اچھا ہو جائے گا. فردو صاحب کہتے ہیں غالب صاحب وسکی پیا کرتے تھے, تو کسی دوست نے اس کو کہا یہ تھوڑا ہلکی میوزک بھی ہو گیا. تو اس نے کہا غالب صاحب اگر آپ آنکھ بند کریں اور نشے کی حالت میں ہو تو میں پوچھتا جاؤں آپ ان وسکیوں کے نام بتاتے جائیں. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی, ایک وسکی نام بتایا, دوسری, تیسری. ایک دوست نے اس کو ٹھنڈا پانی کا گلاس دے دیا, اس نے ایک گھونٹ پیا, دوسرا گھونٹ پیا. انہوں نے کہا غالب تمہیں پتہ نہیں چل رہا یہ کون سی وسکی ہے. اس نے کہا مجھے اور تو میاں کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن جس کمپنی نے یہ وسکی بنائی